الرحمن الرحیم۔ اسٹیج پر تشریف فرما صدر محترم، علماء کرام، مشائخین عظام، ہماری جناب بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب، اور یہاں پر دارالسلام کے اس میدان میں محمد عربی کے چاہنے والے آپ تمام کو میرا سلام۔ اور آج بہت ہی اہم موضوع پر ہم یہاں پر جمع ہوئے ہیں، اور یہ اسٹیج اس بات کی دلالت کر رہا ہے کہ ہم سب ایک ہیں۔ ہر مسلک والا یہاں پر موجود ہے، اور ہر اپنے حساب سے اپنے خیال کو پیش کر رہا ہے۔ اور یاد رکھے، اس لیے بھی یہاں پر آنا بہت ضروری تھا کہ کل جب یہ پوچھا جائے گا کہ اسلام کے اور شریعت میں مداخلت کی جا رہی تھی تو کون تھا جو آواز احتجاج کو بلند کر رہا تھا، کون تھا جو خاموش بیٹھا ہوا تھا، تو ہم اپنا نام ان کی فہرست میں لکھانا چاہتے ہیں کہ پروردگار، ہم نے آواز کو بلند کیا تھا، ہم نے جتنی ہماری طاقت تھی ہم نے اس حساب سے آواز کو بلند کر کے بتایا کہ ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے ماننے والے ہیں۔ جب تک ہم باحیات ہے، زندہ ہے، ہم اسلام کا نام لیتے رہیں گے۔ یہ ہم ہندوستان میں رہتے ہیں، یہ ہندوستان جس کو آزاد ہوئے 70 برس گزر گئے، لیکن یہ 4 سالوں میں آپ دیکھیں ہماری آزادی کو ختم کر دیا گیا۔ یہ کون سی آزادی ہے کہ ہمارے کھانے پر پابندی لگائی جاتی ہے، کوئی ٹوپی پہنتا ہے تو اسے مار دیا جاتا ہے، کوئی گائے کے نام پر ختم کیا جاتا ہے، لفظ جہاد کے نام پر ہماری آزادی کو لیا جاتا ہے۔ آپ دیکھتے چلے جائیں یہ 4 سال میں کتنا ظلم ہو رہا ہے، کتنی بربریت ہو رہی ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ ظلم تلوار کے زور پر یا ظلم گولی یا توپ کے زور پر کیا جائے۔ یہ قانون میں تبدیلی ہو رہی ہے، فکروں کو بدلا جا رہا ہے، تیاقلات میں تبدیلی لائی جا رہی ہے۔ یہ آرڈیننس، یہ چور دروازے سے لایا جانا، اور آپ دیکھتے چلے جائیں کتنے ایسے فیصلے آ رہے ہیں جو یہ بتا رہے ہیں کہ ہماری شریعت میں مداخلت ہو رہی ہے۔ ہم اس کو ہرگز ہرگز برداشت کرنے والے نہیں ہیں۔ ہماری آواز بلند ہوگی۔ یہ وقت کا یزید یہ نہ سمجھ لے کہ ہم لاوارث ہیں۔ خدا کی قسم یاد رکھے، مسلمان لاوارث نہیں ہے، ہمارا اللہ دیکھ رہا ہے۔ یہ پہلے ان کے ذہنوں کو یہ صاف کر دوں بتاتے ہوئے، یہ ہم کو مسلکوں میں بانٹنے کی کوشش نہ کرنا، ہم کو الگ الگ بانٹ کر اپنی حکومت کرنے کی کوشش نہ کرنا۔ یہ شیعہ ہو کہ سنی ہو کہ بریلوی ہو، کوئی چیز ہو ان کی مسلک کی، وہ بعد میں ہے۔ ہم یہاں پر بتانے کے لیے آئے ہیں، ہم سب ایک ہیں، ہم سب ایک ہیں، ہم سب ایک ہیں، ہم سب سے پہلے مسلمان ہیں۔ ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم سب سے پہلے مسلمان ہیں، اور ہمارے دین، ہمارے شریعت پر اگر کوئی ہاتھ اٹھائے گا اس ہاتھ کو کاٹ دیا جائے گا۔ ہم نے یاد رکھے دین بند کمروں سے حاصل نہیں کیا، ہم نے دین
چھپ کر حاصل نہیں کیا، ہم نے دین اور اسلام کے پرچموں کو ہم نے میدانوں سے حاصل کیا۔ رسول اللہ نے بتایا ہے کہ کس طرح سے ہم نے دین کو حاصل کیا، ہم نے میدانوں سے دین کو حاصل کیا ہے، یاد رکھے۔ اور آج ہم وہی سنت پر چلنے والے ہیں۔ یہ دنیا کوشش کر لے، جو چاہے کر لے، لیکن ہمارے دین، ہمارے اسلام کو کوئی حرف آنے والا نہیں ہے۔ لیکن ہم کو خاموش بیٹھنا نہیں ہے، ہم کو آواز کو بلند کرتے رہنا ہے۔ یہ عورتوں کے نام پر یہ چور دروازے سے اس طرح سے بل کو لانا اور یہ بتانے کی کوشش کرنا کہ نعوذ باللہ اسلام میں عورت کی اہمیت نہیں ہے، اسلام نے عورت کو آزادی نہیں دی۔ یاد رکھے، اس وقت قرآن پر کوئی ایسا مذہب نہیں ہے جس نے اتنی آزادی دی جتنی اسلام نے آزادی دی ہے۔ عورت کی عزت اسلام نے کی ہے، عورت کی تکریم اسلام نے دی ہے، انصاف عورت کو اسلام نے دیا ہے، جسٹس عورت کو اسلام نے دیا ہے۔ رسول اللہ نے شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو تعظیم کر کے بتایا کہ اس طرح سے عورتوں کی تعظیم کی جاتی ہے۔ شہزادی خدیجہ نے اپنی دولت کو صرف کر دیا، ادھر اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے دولت دی ہے۔ آپ دیکھیں ادھر شہزادی زینب نے کربلا کے واقعے کے بعد اپنی چادر کو دے کر اسلام کے پھریرے کو بچایا ہے، اپنے ہاتھوں کو بندوا کر کہا کہ میرے نانا کے دین میں تجھے برباد ہونے نہیں دوں گی۔ خریا خریا پھرتی رہی، بتایا کہ میرے بھائی حسین آپ نے اپنے سر کو کٹا دیا، میں اپنی چادر دے کر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام کو باقی رکھوں گی۔ یہ بات کوئی معمولی بات نہیں ہے، یاد رکھے۔ اور کتنا ظلم کرنا چاہتے ہو ظلم کر لو، یہ حکومتیں کفر کے ساتھ باقی رہ سکتی ہے لیکن ظلم کے ساتھ کبھی باقی رہنے والی نہیں ہے۔ یاد رکھ لے دنیا کہ تم ظلم کرتے رہو گے اور پھر اللہ کا قہر نازل ہونے والا ہے۔ یہ اللہ مہلت دے رہا ہے، مہلت کو کوئی کمزوری نہ سمجھے، کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم کمزور ہیں، نہیں، جب ہمارے ہاتھ دعا کے لیے اٹھیں گے ایسی حکومتیں نیست و نابود ہونے والی ہے۔ یہ وقت کا یزید یہ چاہتا ہے کہ عوام میں خوف کو طاری کر دے، ایک ایک حربہ کہ ان کو ڈرا دیا جائے، ان کو دھمکا دیا جائے۔ میں بتاؤں گا کہ ذرا تاریخ اسلام کو کھول کر پڑھ لے، تجھے پتا چلے گا نمرود مٹ گیا، اسلام باقی رہا، شداد واصل جہنم ہوا، اسلام باقی رہا، یہاں تک کہ فرعونیت ختم ہو گئی، اسلام باقی رہا، یزیدیت ختم ہو گئی، اسلام باقی رہا، مسلمان باقی رہا۔ اور آپ دیکھتے چلے جائے، پہلی جنگ عظیم ہوئی، اسلام باقی رہا، مسلمان باقی رہا، دوسری جنگ عظیم ختم ہوئی، مسلمان باقی رہا، اسلام باقی رہا، گودرا کا واقعہ ہو گیا، مسلمان باقی رہا، اسلام باقی رہا، یہاں تک کہ ہماری عورتوں کو کاٹا گیا، مسلمان باقی رہا، اسلام باقی رہا۔ اب آ کر یہ آرڈیننس پاس کر رہا ہے، یاد رکھے اسلام باقی رہے گا، مسلمان باقی رہے گا۔ اب 2019 میں تجھے پتا چل جائے گا سارے ہندوستان میں، یاد رکھے مودی تیرے سوال کا وقت آ گیا، تو نے جو پہلے کہا تھا دن، وہ دن آ گئے، تیرے جانے کے دن آ گئے۔ ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہمت سے رہنا ہے، حوصلے سے رہنا ہے۔ جیسے میں نے کہا ہم نے دین کو میدانوں سے لیا ہے، ہم نے اسلام کو خیبر و خندق و احد صفین و کربلا کے میدان سے ہم نے دین کو لیا ہے۔ کربلا کے میدان میں عباس ابن علی نے اپنے دونوں شانوں کو کٹا دیا لیکن اسلام کے پرچم کو گرنے نہیں دیا۔ 9 لاکھ تلواریں مل کر ایک حسین کے سجدے کو روک نہ سکے۔ آج وقت کا یزید اسلام میں کبھی نہیں لا سکتا۔ یہ دنیا والے
اچھی طرح سے واقف ہے، لیکن کوشش کرتے ہوئے جا رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح سے ڈرا کر دھمکا کر یہ ووٹ حاصل کیا جائے، لیکن ہم کو ان کے ڈر میں آنے کا نہیں ہے، کیونکہ حسین نے ہم کو سبق دیا کہ یزید تو میرے سر کو کاٹ سکتا ہے، لیکن آج بھی میرا سر موقع نیزہ پر بلند ہے، یہ آواز دے رہا ہے یزید تو تخت پر بیٹھ کر ہار گیا، میں گلا کٹا کر نیزے پر بلند ہو کر میں جیت کا اعلان، اذانوں کا اعلان، اللہ کی وحدانیت کا اعلان کر رہا ہوں۔ یہاں پر اختتام پر پہنچایا میں نے آپ کو، آپ کا یہاں پر آنا، آپ کے چمکتے ہوئے شاداب چہرے، اللہ ان پر اپنے نور کو اور نورانیت کو باقی رکھے۔ یہی وہ پاک نورانی چہرے ہیں کہ جب سجدے میں جا کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں تو وہ دعائیں قبول ہو جاتی ہے، یاد رکھیں۔ اور ہم ایسے اہم وقت پر آئے ہیں جہاں پر مستقبل کا فیصلہ ہونے والا ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ یہ ایسے ہی کہا گیا ایک منصوبہ ہے، ایک سازش ہے، ایک پلاننگ کے تحت ایک کے بعد ایک حکومت حربے استعمال کر رہی ہے کہ وہ پھر کسی نہ کسی طرح سے اقتدار پر آ جائے۔ لیکن میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، اس شہر سے میں وابستہ ہوں، اس شہر حیدرآباد سے جہاں پر اللہ نے ایسے دو شیروں کو رکھا ہے، ایسے دو شیر، اسد الدین اویسی صاحب، اکبر الدین اویسی صاحب، ایسے دو شیر ہیں جو سارے ہندوستان کے بکریوں کے لیے کافی ہے۔ مجھے کہنے دیجئے، بڑا فخر ہے مجھے کہ یہ اسد الدین اویسی صاحب 25 کروڑ مسلمانوں کے سپہ سالار ہے۔ اسد الدین اویسی ہمارے قائد ہیں، مجھے فخر ہے ایسی قیادت پر، مجھے فخر ہے ایسے قائد پر جنہوں نے اپنے آرام کو چھوڑ دیا تاکہ مسلمان باقی رہے، انہوں نے اپنی ہر چیز کو ترک کر دیا، صرف ایک ہی منشا ہے، مسلمانوں کو انصاف ملتا رہے، عورتوں کو انصاف ملتا رہے، وہ پچھڑے ہوئے طبقوں کو انصاف ملتا رہے۔ اللہ سلامت رکھے اسد الدین اویسی صاحب کو، اللہ آباد رکھے اکبر الدین اویسی صاحب کو۔ ہماری جان ہے اکبر الدین اویسی، ہماری شان ہے اسد الدین اویسی۔ آپ باہر نکلے، میں جاتا ہوں باہر، یوپی میں میں مجلس پڑھنے گیا، ہزاروں کے مجمع نے مجلس سے پہلے مسافرہ کرتے ہوئے مجھ سے کہا آپ اس شہر سے آئے ہیں جہاں پر اسد الدین اویسی، اکبر الدین اویسی رہتے ہیں، ہمارا سلام انہیں کہنا۔ تو آپ دیکھیں یہ 25 کروڑ مسلمانوں کی دل کی دھڑکن بنے ہوئے ہیں، ہم کو ایک پلیٹ فارم پر آنا ہے، وہ مجلس اتحاد المسلمین کا پلیٹ فارم ہے، ہم کو ان کے ہاتھوں کو مضبوط کرنا ہے تاکہ یہ اسلام کے پرچم کو بلند کرتے ہوئے ایسے مودی اور یوگی اور موزی جتنے آئیں گے ان کے لیے یہی شعر کافی ہے اسلام کا پرچم نصب کرنے کے لیے۔ بس یہی کہتے ہوئے آپ تمام حضرات کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے سنا ہے، محسوس کیا ہے، اپنے دلوں میں یہ جذبوں کو بٹھا کر اٹھنا کہ اللہ کی عبادت کر کر اور پھر ایک اتحاد میں ایک پلیٹ فارم پر آ کر ہمیں مجلس اتحاد المسلمین کے پرچم کو سارے ہندوستان میں لہرانا ہے۔ یہی آگے ہماری شریعت، ہمارے اسلام کی دفاع بھی یہی سے ہونے والی ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔